السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ ہمارا اسکالرشپ کی ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج ہم بات کریں گے سوسی کے اوپر۔ سوسی امریکہ کی اسکالرشپ ہے انڈر گریجویٹس کے لیے۔ اٹ اسٹینڈس فار اسٹڈی آف یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ فار اسٹوڈنٹ لیڈرس۔ اگر آپ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کے اندر، آپ کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہے، آپ کو کمپیریٹیو پبلک پالیسی میکنگ کا شوق ہے یا انٹرسٹ ہے، مثال کے طور پہ آپ ماڈل یونائٹڈ نیشنز کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، پاکستان اور دنیا کہاں جا رہا ہے، دنیا کس طرف نئی چیزوں کی طرف جا رہی ہے، انوویشن کیسے ہو رہی ہے، مختلف پبلک پالیسی ایشوز ہیں، وہ آپ کو انٹرسٹ کرتے ہیں، جس طرح آج کل پاکستان میں ٹرانسجینڈر کا چل رہا ہے، تو یہ اسکالرشپ آپ کے لیے ہے۔ 18 سے 25 سال آپ کی عمر ہونی چاہیے، کم سے کم آپ کی انڈر گریڈ ڈگری کے اندر بیچلرز ڈگری میں ایک سیمسٹر باقی ہو، آپ کو انگریزی آتی ہو تو آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ جون سے لے کے اگست تک ہوتی ہے یونیورسٹی آف مساچوسیٹس ایم ہرسٹ کے اندر۔ آپ وہاں پہ ایک سمر کے لیے جاتے ہیں، آپ کا آنا جانا ایون ڈومیسٹک ٹریول بھی، مثال کے طور پہ آپ کی فلائٹ اسلام آباد سے اور آپ سکھر سے آئیں گے تو سکھر سے لے کے اسلام آباد تک کا ٹکٹ، اسلام آباد سے لے کے بوسٹن تک کا ٹکٹ یونیورسٹی آف مساچوسیٹس کے لیے ایم ہرسٹ تک جب آپ پہنچ رہے ہیں، اور واپسی کا ٹکٹ یہ اسکالرشپ پے کرے گی، آپ کا رہنا سہنا یہ لوگ پے کریں گے، آپ کی ٹریول انشورنس یہ لوگ پے کریں گے، آپ کا اسٹیپنڈ یہ پے کریں گے، کھانے پینے کا یہ پے کریں گے، تمام چیزیں پیڈ ہوں گی۔ اکتوبر 28 اس کی ڈیڈ لائن ہے۔ سمر، جس طرح میں نے پہلے یو گریڈ کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، تو اگر آپ بیچلرز کے اندر ہیں انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت اچھی اسکالرشپ ہے، اس کے لیے ضرور اپلائی کیجئے۔ اکتوبر 28 ڈیڈ لائن ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کو دیر سے ملے تو آپ اگلے سال بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو ہم اسکالرشپس ہیں ان کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے بندے کا پرسپیکٹو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، کون سا قانون ہمارے پاس ہے، کون سا قانون ان کے پاس ہے، کس طریقے سے ہو سکتا ہے، کس طریقے سے نہیں ہو سکتا، دنیا مختلف چیزیں کس طریقے سے سوچ رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ پاکستان کے اندر لیگل ایج شادی کے 18 سال ہے۔ اچھا، امریکہ کے اندر 2 یا 3 اسٹیٹس کے علاوہ کہیں پر بھی لیگل ایج 18 سال نہیں ہے۔ لاس ویگس چلے جائیں، ایون مساچوسیٹس میں جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، یہاں پر لیگل ایج 14 سال ہے، کچھ اسٹیٹس میں 13 سال ہے، کچھ میں 16 سال ہیں، 2-4 میں 18 سال ہے۔ تو جو بہت ساری چیزیں ہم ہیومن رائٹس کے چکر میں فالو کرنے لگ جاتے ہیں اپنے ملک کے اندر، دنیا بھی اس کو فالو نہیں کر رہی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، ہم لوگ اس نہج کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، یہ تو دنیا میں دوسری کا بھی ہوتا ہے، ہم اپنے ملک کو اس طریقے سے لاز کو، پالیسی کو موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا ڈریون پالیسی میکنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے کہ ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے، آگے آپ کی پاپولیشن کتنی ہوگی، گلوبل وارمنگ کا کیا اثر آئے گا، آپ نے کتنا اسپینڈ کرنا ہے ایجوکیشن پہ، ڈیفینس میں، آپ کی جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ کتنے ملنے چاہیے، روڈز کتنے ڈیولپ کرنے چاہیے، ڈیمز کتنے بنانے، یہ ساری پالیسی میکنگ میں آتے ہیں۔ اور ہم لوگ ایز اے نیشن، پاکستان کی بات کر لیں، انڈیا کی کر لیں، بنگلہ دیش کی کر لیں، اس میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، اور اپنی پلاننگ کا، اپنے منصوبوں کا تمام کام ہم باہر کے ملکوں میں لوگوں کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں۔ وہ باہر سے بیٹھ کے بنا رہے ہوتے ہیں، نہ کبھی پاکستان آئے، نہ دیکھیں، نہ انٹرنل پرابلمس کا ان کو پتہ ہے، تو ظاہر بات ہے ان کا انپٹ جو بھی پالیسی بناتے ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی، اتنی جامع نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ انڈر گریڈ سے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کریں گے تو اوورآل اس کا فائدہ پاکستان کو بہت زیادہ ہوگا۔ میں جب بھی پاکستان کی کسی لیڈر سے ملتا ہوں یا پالیسی میکر سے ملتا ہوں تو ان سے پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کے کتنے شہر دیکھے ہوئے، تو بولتے ہیں 10، 12، 15، کراچی، لاہور، اسلام آباد، اس سے زیادہ نام نہیں آتے۔ الحمدللہ میرے پاکستان میں کوئی 835 سے اوپر چھوٹے بڑے شہر، صوبے، قصبے، ولیجز دیکھے ہوئے، تو بہت اچھا پاکستان کا آئیڈیا ہے۔ تو اگر اب آپ بیٹھ کے اسلام آباد کے اندر پالیسی بنا رہے ہیں گلگت کے لیے، اور آپ نے زندگی میں گلگت وزٹ نہیں کیا، آپ کو وہاں کے پرابلمس کا نہیں پتہ، آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے پالیسی بنا رہے ہیں قلعہ سیف اللہ کے لیے، زیارت کے لیے، سکھر کے لیے، گھمبٹ کے لیے، گھوٹکی کے لیے، اور اگر آپ نے وہ جگہ وزٹ نہیں کی، آپ کبھی چارسدہ نہیں گئے، آپ نے کبھی ٹوپی نہیں دیکھا، تو آپ کس طریقے سے وہاں کی پالیسی بنا سکتے ہیں، باغ کی یا کشمیر کی؟ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا پرسپیکٹیو آپ نے لینا ہے۔ انٹرنیشنل پرسپیکٹیو کے لیے یہ اسکالرشپ اور اس قسم کی اسکالرشپس بہترین ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسکالرشپ کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، آپ ضرور اپلائی کیجئے، اور اگر میرے لسنرز میں سے کسی کو اسکالرشپ ملے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔